اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54، خالی ایک ہی آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم 54 نمبر کی، اور یہاں سے 7واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی سیکشن نمبر 7۔ آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ ہاں، یہاں سے شروع ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے ان ربکم اللہ، یقیناً، پہلے کہا گیا یقیناً، سرٹنلی، ربکم اللہ، تمہارا رب، اللہ یعنی جو اللہ ہے، یقیناً تمہارا رب جو اللہ ہے وہی تو ہے الذی، الذی the one who، مگر پھر خلق کا جو ہے اس میں بھی بلٹ ان ہی ہے، یعنی اس کا مطلب اللہ نے 2 مرتبہ کہا کہ وہی ہے، صرف وہی ہے۔ خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کی، کریٹ کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی صرف اور صرف وہی ہے اللہ تمہارا رب، جس نے تخلیق کی 7 آسمان اور زمین کی، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر۔ پر یہ کون سے دن ہیں؟ یہ ہمارے دنیا کے دن نہیں ہیں کہ سورج نکلا پھر ہمارا وہ ڈھل گیا، پھر 12 گھنٹے کے بعد پھر وہ چاند نکلا، یہ 24 گھنٹے کا ہمارا ایک دن ہے۔ یہ وہ 6 دن نہیں ہے، یہ ایپوک ہے، یعنی کہ ایک بولتے نا صدیاں جس کو بولتے ہیں، کہ پتہ چلا کہ کتنے لوگ آئے بھی صدی میں اور پھر وہ مطلب گزر بھی گئے، پھر آئے اور گزر گئے، اور دوسرے آئے گزر گئے، تیسرے آئے گزر، یعنی ایسی صدیاں بیتتی ہیں۔ ویسی 6 ایپوکس، 6 days with D، کیپٹل D، فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تو تب وہ اپنے عرش کے اوپر، یعنی اس کا جو تھرون ہے، اس کا جو عرش ہے، اس پر وہ، جیسے ہم کہیں گے نہیں کہ بیٹھا، ہم یہ نہیں بول سکتے، یعنی وہ اس کا کیا ہے، اس کا سٹائل، اس کے اوپر جو وہ اس کے اوپر سیٹل ہوا یا وہ اس پر براجمان ہوا، جو ہم نہیں جانتے کس طرح۔ کوئی وہ اللہ کا عرش ایسا نہیں کہ تم امیجن کرو کہ وہ ایک بادشاہ کا جو تھرون ہوتے ویسے ہے اور اس پہ بادشاہ بیٹھا ہے، وہ سب نہیں ہے، ہم اس کا امیجن نہیں کر سکتے۔ یغشی اللیل النہار، اس نے ڈھانک دیا ہے، مطلب رات کو اور دن کو، یطلبہ، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں، یعنی رات آتی ہے اور پھر رات چلی جاتی ہے اور دن آتا ہے، پھر دن جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور رات آتی ہے، تو یعنی اللہ جو ہے اس پر ایک حجاب ہے، جس طرح سے وہ اس کو کھینچ لیتا ہے، جیسے کہ رات پہ سے حجاب ہٹ گیا اور دن آ گیا، دن پہ سے حجاب ہٹ گیا، رات آ گئی۔ یعنی کتنی کیسی بات ہے کہ جو ہمارا دماغ اس پہ کام بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم اس رات اور دن کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں نا، یعنی بس وہ تو روز کا معمول ہے، مطلب روز ہی آئے گا، دن تو روز آئے گا، رات بھی روز آئے گی، یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے ابھی کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ، اور وہ حسیساً والشمس والقمر، اور
ویسے ہی سورج بھی اور چاند بھی، یعنی کیونکہ سورج سے دن ہے اور چاند سے رات ہے نا، تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سکسیشن میں آتے جا رہے ہیں. سورج آیا، سورج گیا، چاند آیا، پھر وہ ستارے آئے. تو یہ سب ہوتا نا وہ نجوم، نجوم ستارے ہیں، لیکن وہ ستارے بھی ہیں اور ساتھ میں تمام جو پلانٹس ہیں وہ بھی. مسخرات بامرہ، یعنی اللہ کا جو کمانڈ ہے اس کے مطابق وہ لوگ چل رہے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو جیسا حکم کر دیا آگے پیچھے نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں. اللہ نے اس کا جس طرح سے اس کو مطلب تمہاری ہماری سب کے لیے کام پہ لگا دیا ہے نا سب کو، تو اس طرح سے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے، بے امر ہی، اس کے امر سے، اور وہ لگے ہوئے ہیں کام پر کہ بھئی سورج کا کام ہے جب ہی آنا، وہ آئے گا، پھر چلا جائے گا، پھر چاند آئے گا، پھر وہ ستارے جو ہے وہ نظر آئیں گے، پھر ستاروں کی جگہیں بدلی ہوگی، اور پتہ نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں. انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا اور سامنے سے پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور اسے پتہ چلے گا. الا لہ الخلق والامر، تو کس کا ہے، کس کا ہے یہ تمام کریشن بھی، اور کس کا ہے کمانڈ بھی، کس کا ہے؟ تو پوچھا جا رہا ہے. اللہ سوچو یہاں پر پوچھ رہا ہے اپنے پڑھنے والے سے، الا لہ الخلق والامر، کس کا ہے خلق اور کس کا ہے امر، کون کس نے کیا ہے یہ تمام کریشن اور کس کا حکم ہے؟ تو اس کا جواب اللہ خود یہاں دے رہا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی، وہ ہے اللہ جس کا کی کریشن بھی ہے اور اسی کا کمانڈ بھی ہے. وہی ہے وہ بابرکت اللہ جو رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب، رب العالمین. رب کا مطلب کیا ہے؟ جو پالنہار، جو روز لوگوں کو رزق مہیا کرے، ان کو پالے پوسے، ان کو بڑا کرے، ان کی عقل کو بڑا کرے، ان کے جسم کو بڑا کرے، ان کو تمام نعمتیں سے، یعنی جو بھی کھانے پینے ان کی ضروریات وہ تمام دے. اس لیے اللہ نے اپنا رب نام یہاں پر ہے، رب العالمین، the cherisher and the sustainer of the worlds. Your guardian Lord is Allah, who created the heavens and the earth in 6 days. Then he settled himself on the throne. He draweth the night as a veil over the day, each seeking the other in rapid succession. And the sun, the moon, and the stars, all are subservient by his command. Verily, his are the creation and the command. Blessed be Allah, the cherisher and sustainer of the worlds. اب یہاں پر 2 نوٹس ہیں. دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، جس کو اللہ نے کریٹ کیا 6 days میں، اس کی نوٹ ہے 1031، اور بعد میں جو تھرون کے اوپر، یعنی کہ مطلب جو ثم استوى علی العرش، اس کے اوپر ایک نوٹ ہے 1032. تو 1031 جو ہے سبلائم ورس، یہ بہت ہی شاندار مطلب آیت ہے، کمپیریبل ٹو دا تھرون ورس، یعنی کہ جو آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. ایز فار دا کریشن ان 6 days، اور رہی بات 6 دن کے اندر اللہ نے جو تخلیق کی، تو اس کے لیے اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا، جو سورہ نمبر 22، سورہ حج آیت نمبر 47 میں، We are told that a day in the sight of Allah is like 1,000 years of our reckoning. اللہ کا جو دن ہے، اللہ کی نظر میں جو دن ہے اس کا، وہ ہمارے 1000 برس جو ہیں دنیا کے، جو ہم گنتی کرتے ہیں، اس کے برابر اللہ کا ایک دن ہے. تو سوچ لو، 6 دن کا مطلب 6000 برس.
پھر ہے ایک اور جو کہ سورہ نمبر 70 ہے. دا کمپیرزن از ود 50,000 آف آور ایئرس. یعنی کہ 70 نمبر کی جو سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے. تو 70 نمبر کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ معارج. سورہ معارج ہے. اس میں ہے دا کمپیرزن از ود 50,000 آف آور ایئرس. وہاں پر کہا گیا 50,000 برس کے برابر ایک دن ہے. ان دا ہسٹری آف آور مٹیریل ارتھ، یعنی یہ ہماری مادی جو دنیا، یہ جو زمین ہے، اس کے اتہاس کو لیں گے، ہسٹری، تاریخ. وی میں ریکن 6 گریٹ ایپاکس آف ایولیوشن. تو ایولیوشن جو ہوتا ہے اس کے 6 بہت بڑے ایپاکس، یعنی کہ سوچ لو ہزاروں برس کے ہوں گے پھر 6 دن. تب اللہ نے یہ آسمانوں کو اور زمین کو بنایا. اب ہے نیکسٹ نوٹ 1032. Here we are told of the creation of the heavens and the earth in 6 days. یہاں ہم سے کہا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو 6 دن لگے. But lest we should be obsessed with the Jewish idea کہ ہم کہیں یہ یہودیوں کے اس بات سے کہیں ہم obsessed نہ ہو جائیں that Allah rested on the 7th day, کہ وہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. Never. We are told that the creation was but a prelude to Allah's work. یعنی اللہ کا جو کام ہے، جو اس تخلیق کا، وہ اس کا آغاز ہے. آغاز یعنی شروعات، beginning. For his authority is exercised constantly by the laws which he establishes and enforces in all parts of his creation. اللہ کی جتنی بھی جتنی تخلیق ہے، اللہ نے جو کچھ کریٹ کیا ہے، وہ سب جگہ پر اللہ ہی کا قانون جو ہے وہ اس کے مطابق سب کچھ چلتا ہے. کہ کوئی بھی چیز اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے کہ نہیں چل رہی، اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے. چاہے وہ چاند ستارے ہو، سورج ہو، ہوا ہو، بادل ہو، بارش ہو، ایوری تھنگ. اور ہم انسانوں کو بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہم سب کو چلنا چاہیے، جو کہ اللہ نے اس کو قائم کر دیا ہے اور اللہ نے ہر حصے میں اس کو لاگو کر دیا ہے. The beautiful imagery of night and day, seeking out each other in rapid succession, is still further enforced in the Arabic by the double accusative of the verb yughshi. اب یہ گرامر کی بات آ گئی ہے کہ یغشی ورڈ جو ہے یغشی لیلا، مگر اس کے بیچ میں و نہیں ہے، اینڈ کا عطف، واو عطف کا، جس کو کہ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ یغشی اللیلہ والنہار نہیں بولا، اللہ نے کہا یغشی اللیل النہار. دونوں مطلب ایک ساتھ آ گئے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے اس طرح سے اس بات کو مطلب بولا ہے کہ جو عربک کا گرامر جانتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو پہچان جائیں گے کہ رات اور دن کا جو آنا ایک دوسرے کے پیچھے، رات جو ہے وہ دن کو ڈھانک دیتی ہے جیسے کہ وہ حجاب ہے، کوئی دن رات کو ڈھانک دیتا ہے جیسے کوئی حجاب ڈال دیا گیا. تو یہ جو چیز ہے جس کو عربی میں جس طرح سے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے وہ بہت زبردست ہے. شوئنگ دا میوچل انٹریکشنز آف دا ڈے اینڈ نائٹ، کہ رات اور دن کے بیچ میں جو مطلب ایک باہمی ان کے بیچ ایک انٹریکشن ہے. ایچ کورنگ دا ادر ان ٹرن، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کو ٹرن بائی ٹرن اپنے ٹرن پہ ڈھانکتے ہیں. اللہ نے ڈھانکنے کے لیے کہا نا، سوچو جیسے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن کے اندر بھی یہی کہا ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو سب کو ڈھانکو. اور یہاں رات اور دن جو ہے وہ سوچو ایک دوسرے کو کور کرنے. دا ہیونلی باڈیز شو این آرڈر وچ از ایویڈینس آف ہز کانسٹنٹ کیئر اینڈ گورنمنٹ. تو یہ جو اللہ جس طرح گورن کر رہا ہے
پورے جتنے بھی آسمان میں ستارے ہیں انگنت، پلانٹس ہیں، اور پھر یہ چاند سورج اور یہ تمام دنیا، یہ تمام چیزیں ہیونلی باڈیز جو آسمانوں میں ہیں، جو کتنی بڑی بڑی ہے، ایک ستارہ ہی کتنا بڑا ہے. تو سوچو جب اللہ ان کو برابر ایک دم ان کا کانسٹنٹ کیئر کر رہا ہے، آل دا ٹائم، چھوڑ نہیں دیا ہے، کیا یہ ثبوت نہیں ہے اللہ کے کیئر کا کہ اللہ اپنے بندوں کی کتنی کیئر کرتا ہے اور کیسے ہر چیز کو برابر گورن کرتا ہے؟ وہ چھوڑ نہیں دیا ہے. کیا اوپر سے آ کے ہیونلی باڈیز آ کے گر نہیں رہے یا ٹکرا نہیں رہے ایک دوسرے سے؟ Not only that, but it is only he. یہاں پر جب وہ آیا نا ادھر کہ جو جس طرح سے وہ بولا گیا ہے نا، وہاں پر only اندر آ رہا ہے ورڈ، but it is only he who creates, maintains and governs and no one else. یہ ہے وہ بات جو اس کی گرامر اتنی زبردست ہے کہ عربی لوگوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ نہیں یہ تو انسانی کلام ہے ہی نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. جس طرح سے اللہ نے کہا یغشی اللیل النہار، تو سوچو یہ بات بولی گئی ہے یہی اتنی زبردست ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ صرف اور صرف وہی ہے. کیونکہ جہاں اللہ نے جب یہ کہا کہ یہاں پر کہ الذی خلق السماوات والارض، تو وہی ہے، یعنی ایک طرف الذی میں وہی ہے، خلق میں بھی وہی ہے یعنی مطلب ہی از دیٹ. تو سوچ لو اس کا مطلب اونلی ہی، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور جو اس طرح سے رات کے دن کے بعد رات، یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، پھر چاند اور سورج اور ستارے، یہ تمام چیزیں کرنے والا. بٹ اٹ از اونلی ہی، ناٹ اونلی دیٹ بٹ اٹ از اونلی ہی ہو کریٹس، مینٹینس اینڈ گورنس اینڈ نو ون ایلس. اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے یہ کام کیا ہو. تو جب کسی نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے تو کیوں اس کی سجدے کرتے ہو اور اس کے پیچھے بھاگتے ہو اور ان کی بھکتیاں کرتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی بندگی کرتے ہو؟ کیوں ان کو کیوں پکارتے ہو؟ کتنی غلط چیزیں ہیں، کتنی غلط حرکتیں ہیں وہ، کہ جو لوگ کچھ کر ہی نہیں، ان کے پاس جا کے لوگ ناریل بھی چڑھاتے اور پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے، ماتھے ٹیکتے، ان سے دعا مانگتے، ان سے ڈرتے ہیں. ارے دیوی کا کوپ آ جائے گا. ارے کون دیوی؟ وہ جنی تو ہے، جنات کی شکل ہے بگڑی ہوئی، اور کچھ نہیں.